ان سے لکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ہے 25 سال کی عمر ہے. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کبھی کبھی جو ہے جاتے تھے, ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے تھے, اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے. اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ انسان صرف 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ کبھی کبھی اللہ کی عبادت میں ہو سکے تو کسی بیابان میں, کسی جنگل میں, کسی سنسان جگہ بھی جا کر تھوڑی دیر کیوں نہ ہو وہ اللہ کی عبادت میں کھو جائے. یہ نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. عزیز علیہ گرامی, تاکہ آپ کو اللہ کے ذکر کی لذت مل سکے, اللہ کے ذکر کا مزہ آپ کو پتا ہو سکے, معلوم ہو سکے. 5 وقتہ نماز میں فرض ادا ہوتا ہے, گناہ کی معافی ہوتی ہے, لیکن خاص اللہ کی یاد میں کھو جانے سے اللہ خود اسے مل جاتا ہے. خدا کے در کا پتہ چلتا ہے, وہ خدا کے قریب ہوتا ہے, خدا اس کے قریب ہو جاتا ہے. حضرات کرام, تو اس لیے میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار, سال میں ایک بار, جتنا اللہ آپ کو توفیق دے, کبھی کبھی اللہ کی یاد میں ایسے کھو جاؤ کہ دنیا کی خبر نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے, 1 دن کے لیے, 1 رات کے لیے, یا پورے 24 گھنٹے اللہ کے نام پر اتنا وقف کر دو کہ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ, تعلق ہی نہ رہے, ایسے کھو جاؤ. تنہائی میں اللہ کی یاد میں ایسے کھو گیا کہ اسے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ چلا, تو اللہ رب العالمین اس کے ایسے قریب ہوتا ہے, ایسے قریب ہوتا ہے کہ اس ذکر کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ جلوہ مجھے ظاہر کر دیا, اسے پتہ چل جاتا. تو اس لیے میرے دوستوں, آپ اپنے کاروبار کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے وقت نکال کر 24 گھنٹے کا 3-3 4-4 دن 8-8 دن لگا دیتے ہو, لیکن کبھی آپ اللہ کے لیے بھی وقت لگا کر دیتے. اللہ کی یاد میں ایسے کھو کر کے دیکھو کہ دنیا کا تعلق نہ رہے, صرف اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, ایسے کھو جاؤ کہ تمہیں ہوش نہ رہے. پھر اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہیں دیکھو, اللہ کے جلوے کتنا نمایاں ہوتے ہیں دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد, نکاح کے بعد کبھی کبھی جاتے تھے اور غار حرا میں اللہ کے ذکر میں ایسے کھو جاتے تھے, ایسے کھو جاتے تھے کہ ان کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا. دنیا کے لا تعلق ہو جاتے تھے دنیا سے. اللہ کی یاد میں اتنا لگ جاتے, اتنا لگ جاتے عزیزان ملت اسلامیہ. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر کا قرب حاصل ہوتا ہے. جو انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, دل کی گہرائی کے محبت میں اسے یاد کرتا ہے, تو اللہ کی نظر کرم بھی اسے اتنا ہی بدلتی ہے, اتنا ہی اس سبب برستی ہے, اتنا ہی اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. وہ بندے کی روح خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. برادران ملت اسلام, ارے کبھی دل لگا کر کے تو دیکھو, اللہ سے لو لگا کے تو دیکھو. اللہ کے رسول اتنا کھو جاتے. پھر اس کے بعد یہی معاملہ چلتا رہا. کچھ کھجور پانی وغیرہ لے کر جاتے تھے, مغرب کی اذان ہوتی تو 2-4 کھجور کھانے تھے, پانی پی لیتے, دن بھر بھوکے پیاسے رہتے. ابھی روزے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, ابھی روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ,
تو اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزے اسی اللہ کے رسول کا اپنے محبوب کا دن بھر بھوکے رہنا، مغرب میں کھجوریں کھا کے وہاں سے نکل کر آنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پورے بندوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیا۔ یہ نبی کی عطاؤں کا نام ہے۔ دن بھر بھوکے رہتے، مغرب کی عطا ہوتی تو کھجور کھا کے وہاں سے غار حرا سے نکل کر کے آتے تھے۔ آج بھی حج کو جانے والے غار حرا جا کر دیکھتے ہیں، عزیزان گرامی، دل تازہ ہو جاتا ہے، وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھ کر کے کیسے عبادت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 کے قریب ہوئی تو ایک دن غار حرا میں خدا کے ذکر میں بیٹھے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے۔ اللہ اکبر! وہ جبرائیل جس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک اور ایسے 600 اوپر ہیں ان کے، تو بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کون لگا سکتا؟ اللہ اکبر! پلک جھپکتے ہی آسمان سے زمین پر آنے کی طاقت رکھنے والا فرشتہ نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے عرض کی، اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی حکم ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آج لوگ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ کر نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ ان کی جو ہے جہالت ہے۔ ارے ساری کائنات کو ان کے قبضے میں دے کر بھیجا تو کیا اللہ کے رسول کو ان پڑھ بنا کر کے بھیجا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی کو پڑھا ہوا لکھا ہوا ساری چیزیں دے کر کے اللہ نے بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا، اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو نبی نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پورا سورہ ہی آپ نے تلاوت فرمایا۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی کی شان دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا ہوا نہیں ہو۔ ارے نبی ان پڑھ ہے تو امت کا حال کیا ہوگا؟ نبی پڑھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں، ساری علم کو اللہ نے نبی کے حوالے کر کے بھیجا تھا۔ ارے وہ پڑھ کر کے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے صرف پڑھ کہا تو آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو پوری سورت کو نبی نے تلاوت فرمایا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ نبی کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے مصافحہ کیا، اس کے بعد گلے ملے، گلے سے گلے لگائے۔ پہلی مرتبہ جبرائیل نبی سے مل رہے ہیں، نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول گھر چلے گئے۔ ذرا وحی الہی کی تجلیات اتنی تھی کہ آپ جو ہے آپ کو ذرا سا بخار ہونے لگا، آپ کا جسم میں ذرا پسینہ سا آنے لگا۔ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدیجہ مجھے اڑاؤ، زمین لونی مجھے اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، خدیجہ کبریٰ نے اڑایا، بس اڑائی۔ پھر جو ہے دوسرے دن